بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں کوئی ان کی پارٹی کا پروکتا یا میرا ان سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے محسوس کی یا دیکھنے میں نظر آئیں ان کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جس وقت سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب اویسی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آنے والے 2022 کے یو پی الیکشن میں ان کی پارٹی 100 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اور وہ 100 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتاریں گے، اس وقت سے کچھ لوگوں کو اویسی صاحب اور زیادہ چبھنے لگے ہیں۔ صرف غیر مسلموں ہی کو نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویسی صاحب یو پی الیکشن میں چناؤ نہ لڑیں اور اتر پردیش میں چناوی میدان میں نہ اتریں، ورنہ اس سے بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا اور دیگر پارٹیاں سماج وادی پارٹی، بی ایس پی یا کانگریس یہ ہار جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالص غلامی ہے۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ اس سے پہلے 2019 کے لوک سبھا چناؤ میں بی ایس پی اور سماج وادی پارٹی نے متحدہ قوت کا اظہار کر کے چناؤ لڑا، لیکن دونوں اپنی سرکار بنانے میں یو پی میں ناکام رہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے فل بہمت سے اپنی سرکار بنائی۔ تو کیا اس کے ذمہ دار بھی اویسی صاحب ہوں گے؟ اسی طرح 2017 کے الیکشن میں بھی یہی ماحول رہا، اویسی صاحب نہیں آئے، پھر بھی بھاجپا نے اپنی سرکار بنائی۔ تو کیا اس کے ذمہ دار بھی اویسی صاحب ہوں گے؟ اسی طرح جب الیکشن قریب آتا ہے تو کچھ لوگ اویسی صاحب کے خلاف تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے ان کو القاب سے نوازتے ہیں۔ کوئی بی جے پی کا ایجنٹ بتاتا ہے تو کوئی بی جے پی کی بی ٹیم بتاتا ہے۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ آخر تم اپنا قائد کس کو مانو گے؟ کسی نہ کسی کو تو اپنا قائد اور اپنا لیڈر چننا ہی پڑے گا، یا بغیر لیڈر کے اور بغیر قائد کے غلامانہ ہی زندگی گزارو گے؟ وہ لیڈر، وہ مسلمان نیتا جو دیگر پارٹیوں میں ایم ایل اے یا ایم پی بنے ہوئے ہیں، وہ راجیہ سبھا، لوک سبھا کے مواقع پر کہاں بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اسلام کے تحفظ کی بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں مظلوموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں دلتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آخر وہی ایک بندہ ظلم کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے اور سب کی نگاہیں اسی ایک بندے کی طرف ٹکی ہوئی ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اویسی صاحب کو ووٹ مت دیجیے، لیکن طلاق ثلاثہ، بابری مسجد، CAA، ان جیسے اہم مسائل پر اگر یہ پارٹیاں، نام نہاد پارٹیاں، کانگریس، سماج وادی پارٹیاں مستقبل میں بھی خاموش رہیں اور اپنے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو میرے بھائیوں، ان کو سپورٹ کرنے سے اور ان کو ووٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو ووٹ دیں اور ایسے شخص کو اپنا لیڈر مانیں کہ جو ہر وقت اور ہر آن اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، شریعت کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر وہی ایک بندہ بے باکی اور بے خوف ہو کر آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، آپ کو سیاست میں حصے دار بنانا چاہتا ہے۔ اور اسد الدین اویسی صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، اپنے قول و فعل سے مسلمان نظر آتے ہیں، خواہ کہیں بھی چلے جائیں وہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہیں، جبکہ دوسری پارٹیوں کے نیتاؤں کا یہ حال نہیں ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے مصلحت کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے کام کیے ہیں اور بعض نے تو اپنے نام تک چھپا رکھے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر اویسی صاحب اسلامی تشخص کے ساتھ سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اگر اپنا سیاسی اقتدار اور سیاسی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے تو اپنی قیادت پیدا کریں، غیروں کے سامنے دریا مت بچھائیں اور غیروں کی غلامی مت کریں۔